علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لاعدائہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل بہ العقد وتنفرج بہ الکرب وتقضى بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب وحسن الخواتیم ویستسقى الغمام بوجہہ الکریم، وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک یا اللہ۔ اللہ جل جلالہ وعظم والہ وعظم شانہ واتم برہانہ کے لیے محامد و محاسن، جس کا نور ذرے ذرے میں آشکار ہے اور خود ہی جو طلب دیتا ہے بلکہ طلب ہی خود ہے، اور اسی کی جلوہ نمائی مطلوب میں بھی اجاں ہے۔ حمد محمودے کے در جملہ سور، شد بانوار محمد جلوہ گر۔ بے حد بے حساب لامحدود انگنت درود اور سلام ہمارے آقا و مولا و ماوا و ملجا پر، جن کی صورت سے خدا ظاہر ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی بڑی لطیف بات فرماتے ہیں، چونکہ آپ بھی وحدت الوجودی ہیں اور سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی بھی وحدت الوجودی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مظہر حق ہو تمہیں، مظہر حق ہو تمہیں، حضور پاک کی بارگاہ میں مظہر حق ہو تمہیں، مظہر حق ہو تمہیں، مظہر حق ہو تمہیں، مظہر حق ہو تمہیں، تم میں ہے ظاہر خدا، تم میں ہے ظاہر خدا، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ پر درود اور سلام ہوں اور بے حد و بے حساب ہوں، آپ کی اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر۔ یہ سارا باغ آپ ہی کا لگایا ہوا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ صوفی اندر صوفی کے ایک صوفی تلاش کرتا ہے، اور اس کا اختتام صورت مصطفیٰ پر ہوتا ہے۔ تلاش سب کو نقطہ وحدت کی ہے، اور پھر پیر یا ولی کی ضرورت کیا ہے، کچھ تھوڑی سی گفتگو میں کروں گا۔ آپ سب کی توجہ بہترین رہی تو شاید
بلکہ یقیناً فضل ہو جائے گا. وہ میں اپنے حساب سے شاید کہہ رہا ہوں, اس دروازے کے لحاظ سے تو یقیناً فضل ہو جائے گا. نقطہ عبادت تک پہنچنا مقصود ہے, ذات حق کا قرب مقصود ہے. اور وہ قرب ایسے نہیں ہے جیسے یہاں سے چل کے وہاں جانا. پھر یہ تماشا ہے کہ جہاں ہم وہیں تم. وہ ایک بات ہے, ایک راز ہے جو سمجھ میں آ جائے تو جہاں بندہ ہے وہیں خدا. وہ ایک راز ہے. اس راز کو جاننے کے لیے عارفین کی ضرورت ہوتی ہے, اولیاء کی ضرورت ہوتی ہے, صوفیاء کی ضرورت ہوتی ہے. ابریز شریف میں حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ تعالی کہ خلیفہ خاص مفتی احمد سل جماسی رحمۃ اللہ علیہ نے استفسار کیا حضرت عبدالعزیز دباغ سے, جب توحید مقصود ہے تو پھر یہ پیر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا, بیٹا مقصود ذات باری ہے, مگر حق تعالی جل وعلا کی پہچان اس وقت تک ممکن نہیں جب تک رسول اکرم کی پہچان میسر نہ ہو جائے. اور رسول اکرم کی پہچان اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ولی کامل کی پہچان نہ ہو جائے. اور اب توجہ طلب امر صرف اس درگاہ کے مریدین کے لیے ہے, باقی جہاں جہاں کوئی منسوب ہے سب کے لیے یہ بات ہے, مگر بالتخصص بالتخصیص خصوصاً اس آستانے سے وابستگان کے لیے ہے کہ اللہ کی معرفت ڈیپینڈ ہے, مشروط ہے حضور کی معرفت پر, اور حضور کی معرفت مشروط ہے پیر کامل کی معرفت پر. پھر سوال کیا کہ پیر کی معرفت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا, اپنے پیر کے سوا پوری کائنات پر جنازہ اگر مرید پڑھ لے اسے پیر کی معرفت نصیب ہو جائے. یہ آپ کو سمجھ میں آئے بسم اللہ, نہ آئے تو 70,000 مرتبہ بسم اللہ, مگر بات سارے کی ساری یہی ہے. میں یقیناً یہ صوفیاء کا در اقدس ہے, اور اگر یہاں بھی یہ بات نہیں کریں گے ہم تو کہاں کریں گے؟ ہم مساجد میں مدارس میں روز تقریریں کرتے ہیں, اور یہاں جو بات کرنی چاہیے وہ یہی کرنی چاہیے کہ آپ کی یہاں پر آمد کی وجہ خدا کی طلب ہونی چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت تک آپ کو میسر نہیں ہوگی جب تک رسول اکرم کی معرفت نہیں ملتی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت بھی ابھی اوپر ہے. آپ نے اس صورت میں گم ہونا ہے جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے, اور وہ آپ کی شیخ کی ذات ہے. آپ اتنے اس میں فنا ہو جائیں کہ آپ کو اس کے سوا کچھ نظر نہ آئے. جب فنا ہوگے تو مصطفیٰ نظر آئیں گے, مصطفیٰ نظر آئیں گے تو خدا. اور یہ خالص سونا میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس میں ایک رتی کھوٹ نہیں ہے, ایک رتی. اور یہ علماء ظواہر کو سمجھ میں نہیں آئے گی, جہاں علماء بھی تشریف فرما ہوں گے تو وہ میری اس بات کا ہرگز برا نہ منائے, بلکہ میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں. اگر وہ توجہ کریں, توجہ اگر وہ کریں تو ان پر یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ اگر معرفت الہیہ کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو کبھی بھی امیر المومنین فی الاحادیث
سفیان ثوری ابو ہاشم امی فقیر کے پاس نہ جاتے. آپ یہ سارے حضرات توجہ کریں، یہ شاید آپ کے لیے یہ لفظ کچھ نہ ہو، امیر المومنین فی الاحادیث، یہ شاید ہلکا سمجھتے ہوں آپ. 70,000 شیوخ الاحادیث ایک طرف، امیر المومنین فی الاحادیث ایک طرف. یہ مفتی بہت پیچھے کے لفظ ہے، مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، یہ بہت نیچے کی درجات ہیں. امیر المومنین فی الاحادیث حضرت سفیان ثوری، آپ فرماتے ہیں میں نے علوم ظاہری کا تکملہ کیا، مکمل جب کر لیا تو مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ خدا کون ہے. اس بات کو پھر سنیں آپ. فرماتے ہیں میں بس الفاظ کی حد تک میں نے جانا تھا، مگر جب میں نے ابو ہاشم سے ملاقات کی تو فرمایا لو لا ابو ہاشم الصوفی ما عرفت اللہ تعالی، اگر وہ مجھے نہ ملتا تو خدا نہ ملتا. مجھے ابو ہاشم کیا ملا، مجھے خدا بھی مل گیا مصطفیٰ. یہ یا رسول اللہ، کون نہیں جانتا امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ؟ آپ میں سے کوئی شخص ہے جو امام غزالی کو نہیں جانتا؟ امام غزالی محمد ابو حامد غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ میں صوفیاء کا منکر تھا، میں صوفیاء کا قائل ہی نہیں تھا. میرے دماغ میں بھی یہی تھا اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ امام غزالی نہیں، کہاں وہ بندہ کہ جو صوفیاء کا منکر ہو اور کہاں وہ بندہ جو سماع کے ٹاپک پہ گفتگو کرے. آپ اس جملے کو نوٹ کریں نا، میں کیا کہہ رہا ہوں. کہاں وہ بندہ کہ جو سماع کا منکر ہو، منکر سماع کا، اور اولیاء کا منکر ہو، اور کہاں پھر وہ احیاء العلوم والدین میں ایک باب باندھے اور اس باب کا نام سماع رکھے اور پھر سماع پہ دلائل قائم کرے. کبھی تو وہ صوفیاء کا ہی منکر ہو اور کبھی وہ اس سماع پر دلائل قائم کرے. یہ کوئی نظر تو تھی جو غزالی کی سوچ بدلا گئی، کچھ تو ہے یہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں اوائل میں احوال صالحین کا منکر تھا اور میں ہرگز اولیاء کا قائل نہیں تھا، ان کے احوال کا، ان کے معاملات کا، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے مجھ پر اپنے فضل و کرم سے عنایت کی نظر کی اور میری ملاقات یوسف نساج سے ہوئی. یہ یوسف مزیدار گل یہ ہے بھئی، ادھر تک وہ علم و فضل نہ پہاڑ تو ادھر تک وہ جڑے اگے امی. کوئی گل بڑی سمجھ لگنی بھی ہے کہ کون یہ پہ لگنی بھئی، اگر دوگے پاس جڑے امی یعنی بظاہر جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. حیرت کی بات ہے، یعنی یہ پکی بات ہے کہ ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال العلم علمان. آپ نے فرمایا علم دو طرح کے ہیں، آپ جتنی مرضی ہے باتیں کر لیں، علم دو طرح کے ہیں. ایک علم ظاہری ہے، ایک علم باطنی ہے. اگر یہ دو نہ ہوتے تو پھر کیا سبب ہے کہ مفتی احمد سلجماسی کو کتب کے اندر تو حدیث کی سند نہ ملے اور عبدالعزیز دباغ جس نے دیکھ کر بھی قرآن نہ پڑھا ہوا ہو وہ آنکھیں بند کر کے فرماوے کہ سرکار فرماتے ہیں یہ حدیث میری ہے. آپ کیسے آنکھیں بند کر کے یار آنکھیں بند کر کے آپ ان حقائق کو پس پشت نہ ڈال پائیں گے. اور صرف جذبات سے اگر آپ اولیاء کا انکار کریں گے تو یہ آپ کے لیے ممکن نہ ہوگا. یہ تو پوری ہسٹری بھری پڑی ہے اسلام کی کہ جب بھی معاشرے کے اندر زیب و زینت پیدا ہوئی ہے اس کے پیچھے صوفیاء کا ہاتھ رہا. بلکہ علماء کے تفسید صدر کو زیب و زینت سے نکھارنے والوں کے اندر اولیاء کاملین کا عمل دخل ہے. اچھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں جس ٹائم میں نے حضرت یوسف نساج سے ملاقات کی، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں
فرماتے ہیں جب میری ملاقات ان کے ساتھ ہوئی یوسف نساج سے تو آپ کی معیت میں بیٹھنے کے بعد میری دل کی کیفیت چینج ہونا شروع ہوئی. اور میں پہلے کیا کہا کرتا تھا، ذرا توجہ رہے، یہ ذرا امام غزالی کا جملہ سنیے گا، اور علماء پاک کی، علماء کرام کی خدمتوں میں بصد ادب و احترام کہوں گا کہ خوف خدا سے کام لینا چاہیے، اور صرف یہی نہیں سمجھنا چاہیے ہم ہی سب کچھ ہیں اور انہاں صوفیاں نو سوائے ٹول باجے دے سننے دا کم ہی کو نہیں، یہ نہ کریں. اور آپ ذرا یہ جملہ میرا نہیں ہے، میں صرف قائل ہوں، میں صرف سپیکر کی طرح کام کر رہا ہوں. اب امام غزالی رحمہ اللہ کی بات سنیں. فرماتے ہیں میرا دماغ یہ بن گیا کہ بلا پیر محمد شہزاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، ذرا آپ کی آنکھوں کو دیکھوں میں، فرماتے ہیں میرا دماغ یہ بن گیا، یہ سوچ میری بن گئی کہ جو علم قرآن و سنت کا میرے پاس ہے، جو علم قرآن و سنت کا میرے پاس ہے، اب اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ اس کے سوا بھی کوئی علم کا طریقہ ہے تو اس نے خدا پر جھوٹ باندھا اور اس نے خدا پر بہتان باندھا. میں ایک مرتبہ یہ جملہ پھر دہرانے لگا ہوں تاکہ اگر کسی کے دل میں تشکیک ہو تو سفینہ تشکیک کے پھٹے تک اکھڑ جائیں اور ایقان کی وادی میں وہ جھومتا ہوا قدم یار سے لپٹ جائے. آپ آبیزی وقار فرماتے ہیں کہ میں یہ ذہن بنا چکا تھا اور میں ہی یہ اس بات کا مولن برسر منبر ہوتا تھا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جو علم غزالی کے پاس قرآن و سنت کا ہے اس کے سوا خدا تک پہنچنے کی کوئی راہ ہے یا کوئی اس کے سوا علم ہے جس سے وصول ہو سکتا ہے تو وہ خدا پر بہتان مانتا ہے. لیکن جب میری ملاقات یوسف نساج سے ہوئی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ غزالی تیرے سینے میں تو ایک قطرہ بھی نہیں ہے اور یوسف نساج کے سینے میں 7 سمندر بڑے ہیں اور تو ایک قطرے پر مان کرتا تھا. حقیقت میں تو وارث علم مصطفیٰ کے فقیر ہی ہوا کرتے. اور فرمایا جب کچھ ایام گزرے، اس صحبت میں میرے کچھ ایام گزرے تو میں کیا دیکھتا ہوں، رات آتی ہے، میں وضو کر کے سوتا ہوں، میری ملاقات حق تعالی سبحانہ سے ہوتی. یہ امام غزالی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بعد میں مجھ پر تو ویسے ہی بہت سارے الزامات ہیں، کہیں وہ بعد میں کوئی کہہ دے انہیں جی وہ یہ تو کہتا ہے میں نے وہ حضور کا دیدار ہوا فلاں. میں نے ایک مرتبہ کیا کہہ دیا، میرے تو گلے میں ہی پڑ گئی. میں نے تو حضور تک ہی رکھا کام، امام غزالی کو تو اللہ جی مل رہے ہیں. یہ خیال ہونا چاہیے یا تو یہ لکھ بھی گئے، اللہ ان کا بھلا کرے اور اللہ ان پر بہت رحمتوں کا ان کی قبر پر نزول فرمائے. فرماتے ہیں حق تعالی سبحانہ کا دیدار مجھے ہوا. اللہ پاک میں نے فرمایا او غزالی سنیں جی، اللہ پاک نے میں نے فرمایا غزالی اے چھڈ اے جڑے کماں مشغولاں پہ ہیں، اے چھوڑ انہاں بندیاں دے نال لگ جا جنہاں دنیا تے آخرت دوواں دا سودا میری محبت وچ کر لیا. بھائی غور اے الحمدللہ اصل میں میرا پہلے طریق اور تھا، یعنی انداز میرا یہ تھا کہ میں اپنے وردات بیان کرتا تھا. ایسا ہوں چھوڑ دیتے ہوں غزالی رحمت اللہ علیہ وردات. چلو اگر یہ ہر دور میں صوفی کے ساتھ ہوا ہے کہ صوفی کے حال کا انکار کیا گیا ہے، ہر دور میں ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں حضور سیدی زہد الانبیاء، میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا و قبلہ و کعبہ، مونس جان حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر مسعود علیہ رحمت الرحمن ورضی اللہ تعالی عنہ نور اللہ مرقدہ الکریم، آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب عیدگاہ میں گئے تو شیخ الاسلام جو اس خطے کے تھے انہوں نے فرمایا کافر اعظم آ گیا. حضرت محبوب الہ آپ کو بھی مکار اعظم کے الفاظ سے یاد کیا گیا. یہ کتب بھری پڑی ہیں ان حوالہ جات سے. اور حضرت قطب الدین شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالی
آپ سے آپ جو جس زمانے میں دلی میں تھے تو شیخ الاسلام فی الہند، یہ جب خواجہ صاحب کا یہ کہیں کسی زمانے کے اندر جار رہا تھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، مامور من الرسول عطا مصطفیٰ فی الہند، خواجہ خواجگاں قطب الاقطاب، جنہوں نے وضو کے دوران بھی ملائکہ کی گفتگوؤں کو بیان فرمایا ہے۔ آپ خواجہ خواجگاں رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی امر کے تحت دلی میرا جانا ہوا تو خیال میں نے کیا کہ میں شیخ الاسلام کو ملاقات کروں جو بچپنے میں میرے یار رہے تھے۔ جب میں ان کے گھر میں گیا تو وہ چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے، میرے نال آنکھ ہی نہ ملائے، تو میں نے ان کی طبیعت میں کچھ قدورت محسوس کی، تو میں نے کہا آپ کی طبیعت مقدر ہے، آپ کو پرانا یارانہ ہے، ایسے تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا چھڑ یار موہین، تو چنگا یار ہے میرا، وہ اپنا ایک تو بھیجے ہے بندہ، ایک اپنا تو خادم بھیجے ہے تھے، وہ دے ہوندیاں ساڑی ساری شیخ الاسلامی نو آگ لگی ہوئی، اس ایک بندے نال آگ لگی ہوئی ہے، وہ ساری دنیا ہم اس کے مگر پیچھے پھر دی ہے، پوندی پھر دی ہے، اسی نکل دے ہیں، سن کو پوچھتا ہی نہیں، اے تیری یاری ہے، اسا تیرے نال نہیں ملنا۔ خواجہ صاحب نے کہا تو پھر کیا کہتے ہو؟ وہ کہا کیا ستا توڑے نال راضیاں، بندہ لے جاؤ موڑ دیں۔ ہوں سمجھ آئیے کہ یہ وجہ ہے، انہوں نے کہا بندہ موڑ کے لے جاؤ اپنا، یہ ہمیں نہیں، بس میں، آپ نے فرمایا اچھا یار ہاتھ تو ملا، پرانا یار ہے، بندہ واپس لے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں آیا، میں نے قطب الدین کو کہا کتب نہیں یار آئے تھے کام ٹھیک نہیں، چل دیں۔ حضرت قطب الدین مختیار کاکی نے کپڑے کا چولا جڑا ہوندہ ہے تھیلا، وہ اینج لٹکا لیا، تو اگے تو وہ گھوڑے پر حضرت خواجہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب دلی والے نو پتہ لگا بما بادشاہ کے، وہ سلطان التمش کے، ساری دلی نکل کے گیٹ پر پہنچ گئی، جو شہروں کے گیٹ ہوتے تھے، اور گھوڑے کے آگے لیٹ گئے۔ انہاں کہا خواجہ صاحب یا ساریاں نو مار چھڑو تو یا کتب نو نہ لے کے جاؤ، اساں جان دینا نہیں۔ حضرت خواجہ کی آنکھیں نم ہوئی اور کتب پاک کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کتب میں کولوں ایک دل رکھن واسطے 1000 توڑن نہیں ہوندے، رب نے دلی تیری تقدیر میں لکھ، لیکن ایک جملہ ساتھ اور فرمایا جا کتب اب دلی بھی تیری ہے، دل بھی تیرے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، یہ تو ہوتا ہے احوال، ہر دور میں صوفی کے حال کا انکار کیا گیا، ہاں جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور پھر چونکہ پیسے سے وابا مل دن انہوں نے نات، یہ ایک تلخ جی حقیقت ہے، انہوں نے تلخ جی حقیقت۔ پھر جناب اب کسی کو بھی بلا لیں گے، ان کے موضوع پر تقریر کر دے گا، پوری تقریر کر دے، 2-3 گھنٹے ان کی شان بھی بیان کر دے گا، 50-60 ہزار روپیہ مل جائے گا جیب میں، اور وہ کہیں گے حضرت کی نگاہ بڑی ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، اور تیری رحمتوں کا دریا سرے۔ اسی صوفی کا انکار، اسی صوفی کا انکار۔ تو یہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، یہ میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، علماء الزوائر کو میں صرف فکر کی دعوت فکر دے رہا ہوں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، اور اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ وہ پاکان امت ہیں کہ رب کعبہ کی قسم جہاں ان کا نام لیا جائے دلوں کو زندگی مل جاتی ہے، ان کے لیے کبھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک شخص آتا ہے، میں حضرت امام غزالی کی بات کرتا ہوں، اللہ پاک کو دیکھا پھر کیا کہا، میں کرتا ہوں بات۔ ایک شخص حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میرے دادا مرشد پردادا مرشد بھی ہیں، حضور غوث پاک سے آگے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا جی خدا کی کوئی بات سنا ہے۔ آپ نے شروع کر دی جی کہانی بزرگاں دی، فلانا ولی انج دا ہے، فلانا ولی انج دا ہے، فلانا ولی انج دا ہے، بڑا نور ہے، بڑیاں مٹھیاں گلاں، بڑے سونا طبیعت طریقہ، لوکاں نال ملنا جلنا۔ اس بندے نے کہا حضور میں تو اللہ دی پوچھدا ہاں، تساں بندیاں دی کر دے۔ دوسرے دن وہ پھر آیا، اس نے کہا غریب نواز وہ میں اللہ پاک کی باتیں کچھ کرنے آپ نے پھر اولیاء کا تذکرہ شروع کر دیا۔ تیسرے دن وہ پھر آیا، آپ نے پھر وہی کام کیا۔ وہ جانے لگا تو اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی میں، لوگ سارے آپ کو کہتے ہیں کہ سید الطائفہ تلا اولیاء کے گروہ کے آپ سردار چنگے سردار ہو، تو میں تو اللہ دی پوچھتا ہوں، تساں بندیاں دی دس دے ہو۔ آپ کے رنگ چہرے کا بدل گیا،
اور آپ نے فرمایا حکایت الاولیاء جند من جنود اللہ تعالی یحیی اللہ بہا قلوب الموتى. تو خدا کی بات کر رہا ہے، اللہ کے غیبی لشکروں میں سے یہ اولیاء لشکر ہیں. ان کی باتیں اللہ جس کے مردہ دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے اسے اپنے بندوں کی باتوں میں لگا دیتا ہے. بس پھر وہ یہی کہتا رہتا ہے، جیسے انہوں نے کہا نا خواجہ خواجہ اب سب تیری ہے دمال خواجہ، وہ پھر لگ جاتا ہے. وہ کبھی خواجہ خواجہ کرتا ہے، کبھی داتا داتا کرتا ہے، اور یہ اس کو تو تائید ربانی نصیب ہوتی ہے. اچھا اب حضرت امام غزالی فرماتے ہیں میں نے اللہ پاک کو دیکھا خواب میں، تو اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا غزالی باقی جھگڑے چڑے چھڈ تے انہاں لوکاں نال رل جا جنہاں دنیا تے آخرت دا سودا. یہ بڑی قابل توجہ گل ہے جی. دنیا تے آخرت دارین دونوں کا سودا ہماری محبت میں کر رکھا ہے. آپ فرماتے ہیں پھر میں نے کیا گیا غزالی جے تو مجھے چھڑے گا نہیں نا یہ کام اسی چھڑوا لوں گے، اگر تو نہیں چھوڑے گا تو مجبور کر دیا جائے گا تجھ کو. امام غزالی فرماتے ہیں میں اٹھیا، ایک تو میں نے یہ خوشی اللہ دا دیدار ہوئے تو کیویں انہاں کیتا ہے اے انہوں امام غزالی جانن کیویں کیتا نے، ہم نے تو جتنا پڑھا ہے وہی بتلا رہے ہیں آپ کو. تو اب آگے کوئی امام غزالی سے پوچھ لے کیسے کیا کیسے نہیں کیا، ہمیں کیا پتا. آپ بیل مجھے مار کرنے والی بات کیوں کریں آپ جی. دیکھو نا اللہ پاک فرماتا ہے میں ہاتھ بن جانا میں آنکھ بن جانا، نہیں فرماتا اللہ پاک نے ارشاد فرماتا بھائی کن تو سمع الذی یسمع بہ وبصر الذی یبصر بہ وید الذی یبطش بہا ورجل الذی یمشی بہا فإن سألنی لأعطی. یہ ساری گلاں ہن حدیث قدسی ہے بخاری شریف ہے. یہ ہن اللہ آتا ہے میں بن جانا. ہن آکھے نا کوئی بندہ بھی اے ہاتھ اللہ بنے. وہ جی میں نے ایک گل یاد آ گئی میں بڑی مزیدار. وہ ایک بادشاہ سی نا بادشاہ ہے وہ دا ایک نا جی کوڑا انہوں بڑا چنگا لگتا سی. بادشاہ بڑا چنگا لگے جی کوڑا انہیں پال لیا بڑا ہی کوڑا ماشاءاللہ وہ دی جند تے جان کوڑے وچ. انہیں وزیر نو ایک دن کیا ہویا اطلاع ملی وہ کوڑا ہو گیا بیمار. بادشاہ نے جناب وزیرہ نو حاضر کر لیا انہوں نے کہ کوڑا میرا جی گیا مر تو توانے میں نہیں چھڑنا پٹھا لٹکانا ہے توانے. وہ وزیر پریشان جناب. وہ ظاہری بات ہے جب ٹینشن چوکی ہو جائے نا تو مرض اونجی ود جاندی. وہ ایک وزیر ادھروں حکیم نو پھڑ کے لے آ رہا دوجا ادھروں پھڑتے وہ ایسیاں پھکیاں دوائیاں دیتیاں نے جی کوڑا مر گیا. کوڑا مریا. ہوں اس بادشاہ نے اعلان کرے جس ایک کیا بھئی میرا کوڑا مر گیا وہ دی خیر نہیں وہ دی تو بس چھٹی ہو جانی اس کی تو میں گردن کاٹ دوں گا وغیرہ وغیرہ. اب وہ گھوڑا تو مر گیا. اب ہمت کسی میں یہ نہیں تھی کہ یہ کہے کہ منیم واللہ منیم. سمجھ آئی یہ گل میں کہ کی. اب یہ کوئی نہ کہے کہ جناب کوڑا بادشاہ نے سامنے جا کے کون آکھے کوڑا مر. انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا انہوں نے کہا انج کر دیا کوئی پینڈو جا بندہ پھڑ دے میری طرح دا. تو چلو کہتا کر میں بھی کر ہی رہا نا انہوں پینڈو ہی ہونے وجہ تو کر رہا یہ گلا. تو انہوں نے کہا پینڈو جا بندہ کوئی پھڑ لیندے ہیں تو انہوں تھوڑا لالچ لولچ دیندے ہیں پہ تو بادشاہ نال نہیں ملنا. وہ کہے گا ملنا پھر انہوں سمجھاواں گے وہ بندہ ایک پھڑ لیا. اچھا پھڑیا بھی ادو ہی ہے جدوں کوڑا مریا ہے اور مریا بھی وہ سامنے ہی سی پینڈو دے. انہوں پڑھیا انہوں نے کہا تو یارا وزیرہ نے کہا تو یارا بادشاہ نو ملنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا ملنا چاہتا. میری تو کدے انہوں تک رسائی نہیں ہوئی کاش کہ میری ملاقات ہو جائے. انہوں نے کہا اسی کرا دیں یا کاش دا کیڑا مسئلہ ہے بس ایک نکا جا کم کرنا. جدوں بادشاہ سلامت نو ملنا ہے نا تو اتنی گل تو دسنی ہے بادشاہ نو حضور تہاڈا کوڑا مر گیا. اس نے کہا اچھا اب سمجھ آئیے تم کیوں ملوا رہے ہو تو تم نے مجھ کو بچہ سمجھ رکھا ہے. میں ساری جانتا ہوں بادشاہ کا اعلان میں نے بھی سن رکھا ہے. وہ وزیر نے کڈی تلوار انہیں کہا مرنا تو تینوں پینا ہے پاویں ایتھے مر پاویں بادشاہ کول مر. جے تو نہ دسیں گا تو ہن اسی مار دیں تو جے اتنے جائیں. وہ پینڈو بڑا سیاڑا سی انہیں کہا چلو یار دو چار کڑیاں سوچن دا موقع تو لبے گا. انہیں کہا ٹھیک ہے میں بادشاہ کول جانا میں جا کے دسدا میں تہاڈا کوڑا فوت ہو گیا. پروگرام اس نے کہا چلو ذہن بنا لیں گے کوئی بادشاہ کے ساتھ بھی بات کرنے کا. اب وہ گیا جناب دربار میں پہنچا بادشاہ بیٹھا. اس نے کہا حضور آپ دا اقبال بلند. بادشاہ حیران ہوا بھئی یہ کیسے دربار میں آ گیا میں. اس نے کہا ہاں بھئی میاں سناؤ کیسے ہے. اس نے کہا حضور بس آپ کا دیدار کرنے آپ کی دعائیں دینے کچھ لینے
آپ کی زیارت کرنے. بادشاہ نے کہا یار کوئی بات کر کام کرنے کی, کوئی مطلب کی بات کر. اس نے کہا نہیں بس آپ کو بس دیکھنا تھا زیارت کرنے, بس ہوگی زیارت ہوگی. اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کے گھوڑے کو خوش رکھے. انہوں نے کہا گھوڑے دی کہ تو کوئی گھوڑے کی خبر تو نہیں لایا؟ اس نے کہا نا 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 گھوڑا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اس نے پھر کہا, اس نے کہا نہیں مجھے شک ہے, کوئی گڑبڑ ہے. گھوڑا میرا کیسا ہے؟ اس نے کہا حضور میں آپ کے استبل کے پاس سے گزر رہا تھا, دور سے ایسے مجھے لگا جیسے کسی گھوڑے کی جان پر بنی ہوئی ہے, اور وہ تڑپتا اور ہنہناتا ہے تو وہ لاتے مارتا ہے. میں آہستہ آہستہ جب استبل کے قریب آتا گیا وہ تڑپ کم ہوتی گئی. میں استبل میں گیا, گھوڑا آرام سے لیٹا ہوا, کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی ہنہنانا نہیں. حضور بالکل ٹھیک ہو گیا ہے گھوڑا. اس نے ایسے کر کے دیکھا, اس نے بولا بدبخت یہ کیوں نہیں کہتا میرا گھوڑا مر گیا؟ اس نے کہا حضور یہ آپ ہی فرما سکتے ہیں, یہ ہمارے میں طاقت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ گھوڑا مر گیا ہے, ہم نے گردن کٹوانی ہے اپنی. یہ حضور آپ ہی فرما سکتے ہیں کہ میں آنکھ بن جاتا ہوں, میں ہاتھ بن جاتا ہوں. یہ وہی کہہ سکتا ہے, اب بندہ کیسے کہے؟ یہ وہی فرما رہا ہے کہ میں کبھی ہاتھ بن جاتا ہوں, آنکھیں بن جاتا ہوں, جنہیں تم اعضائے انسان سمجھتے ہو, ان اعضاء میں نور کی صورت میں ہم ہی جلوہ گر ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر میں جدوں اٹھیا نا بڑا خوش ہویا, دوڑیا میں اپنے شیخ دے کول, شیخ یوسف نساج کے پاس پہنچا. میں ساری کہانی بیان کی تھی جناب, راتی میں تو اللہ پاک دا دیدار کیتا ہے, ہینج گلاں ہوئیاں نے. تو یوسف نساج نے میری طرف دیکھ کر مسکرائے, اور مسکرا کر صرف العاقل تکفیہ الاشارہ فرمایا, مسکرائے اور مسکرا کر میری طرف دیکھ کر کہنے لگے غزالی یہ تو ہمارے ادنا اشارے ہیں, یہ تو ہمارے ادنا اشارے ہیں. اگر تو ہماری صحبت میں پہ مداومت اختیار کرے گا تو تائید ربانی کا سرما تیری بصیرت کو لگا ہی دیا جائے گا. بس میں صرف اتنا کہوں گا, اولیاء اللہ اللہ اولیاء ہیچ فرق درمیان نہ بود روا, صورت پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دیدے پیر دیدے کبریا. میں حضرت صاحب کی ولادہ, حضرت صاحب کی ولادہ آپ دا, حضرت صاحب اکرم صاحب کا, ساریاں سنگیاں دا میں نو جڑے لے آئے پلا ہوئے نے انہوں دا بھی ساریاں دا ایک دا شکریہ ادا کردا. حضرت صاحب دا کوئی غلطی ہوئے معاف کرنا. والسلام علیکم.